سورہ نساء کی جو آیت ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. نظم اس بارے میں 3 سوالات ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ اس آیت کی روشنی میں کیا یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات صرف نکاح کے ساتھ قائم کیے جا سکتے ہیں؟ کن عورتوں کے ساتھ؟ یہ جو ما ملکت ایمانکم. وہ پڑھنا بولی آپ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ ٹھیک ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ ٹھیک ہے وَرُبَاعَ بالکل. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ٹھیک ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا یہ جو تَعُولُوا. بحث ہے لونڈیوں سے ازدواجی تعلقات، یہ آپ کو ضرورت کیا پیش آئی اب چھیڑنے کی؟ مقصد ہے کہ ان کو کتابوں میں رہنے کی کیا ضرورت ہے خام خواہ؟ یہ ایسے مین سوال نہیں تھا. آگے ایک اور سوال. آگے اس کو جو نہیں اس کو چھوڑ دیں، بیکار ہے. اس پہ جہاں تک مجبوراً بحث کی تعلق ہے میں درس میں ذکر کر چکا ہوں. حضرت مسیح اول نے حضرت مسیح ثانی نے اپنا موقف بیان فرمایا ہے اور قرآن اور حدیث سے استنباط کیا ہے. بہت سے دیگر علماء ہیں، ان کا ایک اور موقف ہے. اور ضروری نہیں کہ ایسے باریک معاملات میں سب موقف یکساں ہوں، مگر اب تو یہ محض ایک علمی بحث ہے. جب ایسا دور ہوگا کہ جنگوں میں مسلمانوں کے مخالف قومیں ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنائیں اور ان سے یہ سلوک کریں تو پھر جوابی کارروائی کے طور پر ہمیں سلوک کرنا ہوگا. ورنہ اگر ہم نے اس کے بغیر ان کی عورتوں سے یہ سلوک کیا تو یہ دعوت دیں گے کہ اچھا اب تو مسلمان قیدیوں سے بھی یہی سلوک کرو. اس لیے یہ مشروط چیزیں ہوا کرتی ہیں، ان کے اندر ایک اندرونی لاجک ہے. سمجھیے. اگلا سوال کیا ہے؟